بس وخت هم ډېر زیات راکو، بس لږ کوټې وخت په نور راکوئ ځکه دا ورځ زموږ په نوم باندې ده، نو خاطر به نه درنه وایي ډېرې خبرې مه اورئ، لږ کوټې نورې مه واورئ. ډاکټر صاحب بس کښېنئ، مجبوري ده. نجیم خان ته خواست کومه چې په یو 2-3 منټه زیات نه 2-3 منټه دلته در کوم او په دې کې د راغلو مېلمنو شکریه ادا کړه، خاص کر د بصیرالدین صاحب، بیا به هغو راځي خپله خبره وکړي. نجیم خان ستاسو د لاسونو په پلقا کې راغواړم. جناب صدر د پروګرام، زمونږ درانو میلمانو او د علاقې نه شاعران او زما مزولي مشران، السلام علیکم. زار صاحب راته 2 او 3 منټه نو د دې نه 5 منټه شکر دی رغېږي، نو زه وکړې کوشش وکړم د دې درون پروګرام د راغونډولو دپاره زه د فضل علیم ماما او د الډن ډیری د یاران قلم ډیر زیات مشکور یم چې داسې یو درون پروګرام یې زما د ډیر خوږ او ګران رور په حق کې جوړ کو او هغو له دا درناوی ورکو. زه ستاسو ډیر زیات شکریه ادا کوم. زما خوږ دادا لکه څنګه چې دی خوږ دی، نو داسې زموږ دپاره خوږ دادا هم دی. زما دی یوازې رور نه دی، او دا د سره چې د چا تعلق یې نو د رشتې سره سره به دی دوست هم وي. نو زما ملګری هم دی، چونکې زه ترې ډېر زیات کشر یم، خو زما داسې ملګری دی چې موږ به چېرته کې ښکار له لاړو داسې پردي کلي ته، نو د چا به دا یقین نه راتلو چې که دا دواړه وروڼه دي، موږ به دونه آزاد او ګپ او شپ به لګوو. دی چې د میانو ښکاري و، فټبال به یې کوو، کرکټ، والیبال، خو یاره داسې لبه نشته دی چې دو به نه یې کړي. نو میانو له به دی تلو، زه ورپسې راتلم، قارېدو به راته، نو د میانو چل مې د دونه زده کړی دی. خو بیا د مرغو ښکار به ما مخکې کوو، نو وروسته بیا دې ما ښکاري کړی دی. هغه بېله خبره ده چې شتونکی رانه هم زیات و، تکړه په غر کې هم ورپسې رو تلو، خو بهر هر په ښکار ما راړولی. نو مونږ ډېر نږدې وخت تېر کړی دی. زما پلار چې تر کم وخته پورې ژوندی و، نو دی زما دوست و ملګری مې و. لکه هغه د زړه خبرې به یو بل ته کولې چې هغه ډېر نږدې یو امزولی ملګری د یو بل سره کولی شي. او چې کم ځای کې مینه زیاته شي نو ادب کم شي. بیا څوک ادب نه وي، څومره تاسو سوچ وکئ د چا سره چې د ستاسو زیاته مینه وي نو هغه ځای کې بیا ادب نه وي. کله چې زما والد صاحب وفات شو، نو بیا زما د هغې والد صاحب ځای چې دی هغه خوږ دادا ونیو، او زما د رور په ځای باندې زما پلار شو، او تر اوسه پورې زما د پلار په هغې چوکۍ باندې ناست دی. عبدالناصر چې زمونږ خورایې دی، هغوی یوه خبره وکړه، د هغې سره ورله زه له ګوټې مرسته نه کومه. هغه ووایي چې دی سیاسي کس نه دی، بالکل سیاسي کس دی. زه چې نن کو سیاست کوم، کو جرګه کوم، کو نورې هلې ځلې کومه، د جمیل خوږ دادا په ډاډګیرنه سره کوم، چې هغه ما مالی هم سپورټ کوي، بدني مې هم سپورټ کوي، او شاته راپسې لکه د غر ولاړ دی. زه چې څه کوم د دې مشر رور په سلا باندې کوم، نو د دې دا مطلب دی چې دی ښه ټیک ټاک زما سره په سیاست کې شریک دی. دوره ایستلی یم وروره، زما څه خواهش نه و سیاست ته دوره ایستلی یم. بل زنګ یو ملګری و، هغه زما خیال دی اوس لاړو، وی چې ټول راپاسي او وایي چې دا لډن خان دی او دا لډن خان زوی دی، او لکه د خانه او د ادیبه څه تعلق دی.
زما ګران ورورا چې په کم ځای کې پاتې کېږي اوسېږي دا هغه ماحول اثر بستا په لیک کې او په شاعرۍ کې خامخا راځي. څوک چې په کم ماحول کې کو څوک د غلطو خلکو سره په ماحول کې د هغو د خبرونه د عمل نه او د کردار نه به د حق شي جلک به پکې خامخا وي. د یو خوش قسمت انسان دی چې دو ته د شاعرانو ادیبانو د دو په خپله باندې دا خواهش و دا هلکانې نه چې د استادانو سره به ډېر وخت پاس کوو. دا په سکول کې اقبال استاد، نور داسې په کالج کې بیا استادان، د هغو سره به ټیم پاس کوو او هغه به یې خوښول. نو ده ځان له دا لاره خوښه کړې او الحمدلله مونږ پې فخر کوو، ویاړ کوو. دا زموږ د خاندان دپاره ډېره د فخر او زموږ د علاقې دپاره د ملکنډ دپاره ډېره د فخر خبره ده چې په هغوم کې الله تعالی داسې یو هوښیار او داسې یو پوه او داسې یو غټ شخصیت پیدا کو. مونږ د الله نه په دې باندې ډېر زیات شکر ګزار یو. ټیم ډېر وشو، سحر شو، دا ټیم شو ډېر پکې زینه مچا د غرمې د خوب عدت تی لکه علي حضرت باچا دوه درې ځله اوده شو، تصویران مې وله ایستې څڼ کړي مې دي ورته. نو داسې ډېر ملګرو خپل خوبونه نن قضا کړي دي او راغلي دي او دې پروګرام له درناوی ورکړی دی. زه ستاسو د ټولو ډېر زیات شکر ګزار یم او ډېر زیات زه ستاسو مننه کوم چې راغلي یې او دې دروند پروګرام له نور خوند او رنګ ورکو. یو جهان مننه والسلام. د دې پروګرام د پښتو برخې د اردو برخې صدر ډاکټر فصیح الدین ډیپټي انسپکټر جنرال هغوی راغواړم څه مجبورۍ هم دي او تګې هم دي او د هغو تله ضروري هم دی او مجبوري هم ده. نو اول خو یې مننه په ځای راوړم چې دومره وخت هم راکړو زموږ سره دومره کېناسته ستا د لاسونو په پړقا کې. زه هغو ته خواست کوم چې راشي او خپلې خبرې ستاسو سره شریک کړي. صاحبان قلم اور دور سے آئے ہوئے اصحاب فکر و نظر سب کو میرا سلام پہنچے. اس معذرت کے ساتھ کہ میں نے جو ان کے اصول ہے ان کو توڑنے کی تھوڑی سی جسارت کی. میرے لیے تھوڑا سا بیٹھنا مشکل ہے، بار بار اٹھتا ہوں پھر آ جاتا ہوں پاؤں کی تکلیف کی وجہ سے. اس لیے سوچا کہ مجھے اگر موقع دیں تو میں نے آگے پشاور تک واپس سفر بھی کرنا ہے. انہوں نے کمال مہربانی سے میری اس درخواست کو قبول کیا. اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے. جمیل صاحب سے میں یہ القابات چھوڑ کے براہ راست دو تین باتیں کرتا ہوں. میرا تعلق ان سے خلد آشیانی ہمارے محترم بزرگ اور سب کی ایک طرح سے سرپرست اعلیٰ سلیم راز صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ ان سے میرا تعارف ہوا تھا. اور میرا خیال تھا کہ جمیل خان کاشوخیل صاحب کوئی ترقی پسند شاعر ادیب ہیں. اس وقت وہ جب بھی کہتے تھے کہ میں چل پڑا ہوں مانسیرا سے اور ڈگرام سے بنیر جاؤں گا پھر فلاں جگہ جاؤں گا اور واپس ہی پر ڈنڈیرے میں جمیل خان صاحب کے ہاں رہوں گا ایک دو دن. تو مجھے یہ خیال گزرتا تھا کہ شاید ان کا تعلق ترقی پسند تنظیم سے ہے. لیکن جب ان کی کتاب جو منشیات کے اوپر ہے اس میں نے شراب سے متعلق جو انہوں نے برائیاں بیان کی ہے شراب کی تو مجھے میرے خیال کی تردید ہوئی. شاید میں پاکستان میں پہلی مرتبہ کسی ترقی پسند کو شراب کی اتنی برائیاں بیان کرتے ہوئے دیکھا تھا. اور اس محفل میں سوچ رہا تھا کہ ان سے کہوں گا کہ جو اس کتاب کے شروع میں آپ کا مضمون ہے منشیات کے اوپر اس کو اگر تھوڑا سا اپڈیٹ کریں، مزید ڈیٹا ڈالیں، اعداد و شمار، اور اس کو ایک کتابچے کی صورت میں الگ شائع کریں جو مختلف ری ایبلیٹیشن سینٹرز میں ہو. تو وہ میں ان سے گزارش کروں گا. جیسے کسی نے کہا کہ ناول لکھیں، میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس میں نسوار کا ذکر نہیں ہے. سگریٹ کو تو مطلب اچھی خاصی درگت بنائی ہے، یا لکھنؤ کی زبان میں اس کی مٹی پلید کی ہے، سگریٹ تک کو نہیں بخشا ہے.
لیکن نسوار کا آج ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اقربا پروری ہے. آپ سب نے ان کی شخصیت کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا اور کتاب کے بارے میں. ایک صاحب تھے سمندر خان, یہ شکوہ انہوں نے بھی دبے لفظوں میں کیا اور سلیم راز صاحب نے بھی لکھا ہے کہ انہوں نے ٹیررزم سے متعلق بہت ساری باتیں کی, لیکن ان موضوعات پہ خاموشی اختیار کی ہے اور ان کی کہانیاں اس سلسلے میں خاموش ہیں. اور انہوں نے بھی اشارتاً کہا کہ کچھ مزید ڈیپتھ میں وہ نہیں گئے. میرا خیال ہے انہوں نے خود لکھا ہے ایک جگہ کہ اس کی وجہ جو ہے وہ بے بسی ہے ہماری اور سادہ لوہی ہے, اس طرح کا لکھا ہے. میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ مجھے 30 سال پولیس میں ہوئے اور میں بعض چیزوں کا جو ہے وہ گواہ بھی ہوں ایک طرح سے, اور کسی وقت ریٹائرمنٹ کے بعد وعدہ معاف گواہ کی طرح یعنی کتاب بھی لکھ سکتا ہوں. تو وہ ایسا اس لیے ہے کہ علم کے ہم نے اسکول میں پڑھا 3 درجے ہیں کہ دھواں ہو تو ہم کہیں کہ یار آگ ہے, یعنی علم الیقین ہے, اور پھر قریب جا کے پتہ چلے کہ آگ کے شعلے ہیں, آنکھوں سے دیکھے تو عین الیقین ہے, اور پھر آگ میں جھلسیں یا تھاپیں یا گرمی محسوس کریں تو حق الیقین ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو علم کا تیسرا درجہ ہے اس کا موقع جمیل کاچوخیل صاحب کو نہیں ملا ہے, اسی لیے انہوں نے یہ نہیں لکھا ہے کہ ایسا کیوں ہوا اور ایسا کیوں ہو رہا ہے. بس وہ شاعر کی طرح حالات کی اور اس کی عکاسی کی ہے. میں جب بھی ادیبوں کو دیکھا یہی لکھا ہے جی حالات کی عکاسی کی ہے. کیوں ہو رہا ہے اس کے لیے ریسرچ کی ضرورت ہے, کیا ہونا چاہیے اس کے لیے ویژن کی ضرورت ہے. وہ شاعر کے پاس آگے پیچھے والا اتنا علم نہیں ہوتا, اس لیے وہ بیچارہ جو دیکھ رہا ہے بس دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں, اس طرح کی بات ہو جاتی ہے. تو اس میں وہ ان کی ایک لمیٹیشنز ہیں, شاعر ادیب کی یہ لمیٹیشنز ہیں, اور اگر اس کی یہ لمیٹیشنز نہ ہوں اور کاچوخیل صاحب نے یہ لکھا ہوتا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو میں ابھی کسی سے کہہ رہا تھا کہ اگر ایسا ہوا ہوتا تو آج آپ وہ صبح تقریب پذیرائی نہ مناتے, کوئی شام غریباں مناتے نا, اللہ نہ کرے. میں نے 2008 میں پاکستان سوسائٹی آف کرمنالوجی کی بنیاد رکھی, آج تک اس کا رسالہ کرمنالوجی HAC ریکگنائز پاکستان جرنل آف کرمنالوجی. کرمنالوجی کیا چیز ہے؟ جس طرح زوالوجی حیوانات کا علم ہے, باٹنی پودوں کا علم ہے, علم النباتات علم الحیوانات, ادھر کرمنالوجی کا مطلب ہے علم الجرائم, جرمیات, اور افغانی اس کو جنایات بولتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ سائنٹیفک اسٹڈی آف کرائم جو ہے, جرائم کی ایک سائنسی مطالعہ, اس کو علم الجرائم کہتے ہیں. مجھے اکثر یہ خیال ہوتا ہے کہ اردو میں پھر بھی کوئی پرانی کتاب بنارسی ٹھگ ٹائپ کی چیزیں لکھی ہوئی ہے, اور ہندوستان میں یہ کام بہت تھا یہ ٹھگی والا. 1973 میں وہ پنجابی کی فلم بھی ہے بنارسی ٹھگ. تو ان لوگوں نے کچھ نہ کچھ لکھا ہے, جرمیات پر بھی کتاب ہے, ہمارے کچھ DIG صاحب نے. میں اکثر سوچ رہا پٹھانوں میں کسی شخص نے جرمیات پہ کچھ نہیں لکھا, لیکن جس دن میں نے اجمل خڑک صاحب رحمہ اللہ کی کتاب داز پاگلم پڑھی تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ کرمنالوجی کی آگے ایک ایڈوانس شاخ ہے, یعنی پولیسنگ سائنسز, کہ جرمیات کے اندر عدالت کا مطالعہ, پروسیکیوشن کا مطالعہ, پولیس کا مطالعہ, وہ اس کی ایک سب شاخ ہے, مزید اسپیشلائزیشن ہے اس کی. میں نے کہا یہ تو اس نے جو تھانے کے اندر ہمارا کلچر ہے وہ اتنا ہمارے محرروں کو نہیں معلوم جو مشاہدہ اجمل خٹک صاحب نے کیا ہے. اور پھر میں نے ان کی کتاب دیکھی ہے, یہ منشیات کے اوپر ہے, کہ یہ اس قدر تفصیل سے ہے کہ میرا دل بہت خوش ہوا کہ میں نے بھی زندگی میں منشیات کے اوپر بہت لکھا ہے پولیس میں. اور 2 سال میں ایک مضمون جو لکھا وہ امریکہ میں ایک کتاب میں چھپا, اور وہ اس کا عنوان تھا ڈرگز آفینسز ان پشاور, کہ پشاور کے اندر منشیات کے جرائم
کسٹمز کیا کرتا ہے, پولیس کیا کرتی ہے, یہ اس طرح مختلف اداروں کا ایک تقابلی جائزہ, اس پر میرے 2 سال لگے. پھر پاپی کلٹیویشن جو پوست کی کاشت ہے, اس پر میں مضمون لکھا. 4 میں ڈی پی او تھا, وہاں کی پوست کی کاشت طلب کی, وہ ترکی میں پیش کیا, ناروے میں پیش کیا, بہت ساری دنیا میں گھوما پھرا, اور وہاں پر یہ چیزیں خصوصاً ڈرگس کے اوپر میں بولتا رہا. اور ریہیبلیٹیشن کے ساتھ میرا چونکہ ذاتی تجربہ ہوا ہے, اللہ نہ کرے کسی کو اس کے بارے میں ذاتی تجربہ خاندان میں پیش آئے, یہ بہت خطرناک ہے. ان کے افسانوں میں جو اس کا ذکر ہے کہ کسی کے ساتھ دشمنی کرنی ہو تو ایک آدمی جو ہے وہ نشے کا عادی بنا دیں ان کے خاندان میں, وہ سب تباہ اور برباد ہو جائیں گے. ان کے ہاں لوگ نہ رشتے کریں گے نہ دعوتیں کریں گے. تو یہ کرمنالوجی کے اوپر جو ہے ان کا ڈرگز, ٹیررزم, چائلڈ ابیوز کے اوپر آلسو. پاکستان میں پہلا پمفلٹ بچوں پر جنسی تشدد کے حوالے سے اس فقیر نے 1993 میں لکھا, اور اپنی جیب کے پیسوں سے میں نے 6,000 روپے سے اس کو پرنٹ کر کے مفت تقسیم کیا. اس وقت چائلڈ ابیوز, چائلڈ سیکشول ابیوز کی ڈیفینیشن تعریف بھی نہ تھی, اور اس میں پھر ہم نے NGOs بنائے, بیداری نامی NGO, ساحل نامی NGO, ان سب میں میں نے کام کیا تھا پولیس میں آنے سے قبل. تو اس حوالے سے میرا اور ان کے جو ہے نا کئی قارورے ملتے ہیں. اس لیے اکثر مجھے شاعر ادیب کہتے ہیں کہ سر اگر آپ پولیس میں نہ ہوتے, شاعر ادیب ہوتے تو بڑا اچھا ہوتا. ہاں, تو آپ ناراض نہ ہو. شاعر ادیب پہلے سے توڑے ہیں کہ میں بھی اس میں شامل ہوتا. ہمارے اشرف بخاری صاحب فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے اتنے انسان پیدا نہیں کیے جتنے شاعر پیدا کیا. ہاں, تو اس آبادی میں اضافے کا سبب ہوتا. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات میں ان سے کہوں کہ آپ ادیب نہ ہوتے اور پولیس میں ہوتے تو اچھا ہوتا, کیونکہ ساری زندگی آپ نے ڈرگز اور ٹیررزم اور یہ ٹرانسجینڈر سے متعلق لکھا ہے. لیکن دیکھیں یہ ہم دونوں نے یہ کام کیسے کیا. یہ وسائل کی بات ہے, یہ جذبہ مذہب کی بات نہیں ہے, یہ وسائل کی بات ہے. یہ جذبے بہت سارے لوگوں کے ہوتے ہیں. اقبال کہتا ہے آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی مگر ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. تو جو میری آرزو ہے, ان کی آرزو ہے, اس کو پیچھے وسائل ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اس لیے نہ ان کو پولیس میں آنے کی ضرورت ہے, نہ مجھے ادیب بننے کی ضرورت ہے. اپنی اپنی فیلڈ میں ہم کام کر رہے ہیں. دوسری بات, ان کو اردو زبان سے محبت ہے, اسی لیے ان کو یعنی ایک طرح سے پاپولرائز کیا ہے, انٹرنیشنلائز کیا ہے. اردو زبان جو ہے وہ صرف زبان نہیں ہے, وہ ایک تہذیب کا نام ہے. کراچی میں میری کتاب پہ وہ فنکشن کر رہے تھے 2013 میں, تو وہاں اقبال کا شعر لکھا ہوا تھا, خدایا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے. چونکہ وہاں سارے اردو سپیکنگ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اکثریت, تو ان کو جو میں نے خطاب کیا انہوں نے اجرک بھی ڈالا میرے اوپر, وہ سندھی روایت کے بعد. تو میں نے ان کے خطاب میں شروع میں کہا کہ میں بانیان پاکستان کی اولاد سے مخاطب ہوں. تو ان کا جذبہ دیکھنے کا تھا. وہ تو کہتے ہیں نا ہم نے پاکستان بنایا, اور بات سچ بھی ہے. تو وہ شعر میں نے کہا جو سامنے شعر اقبال کا لکھا ہوا ہے کہ خدایا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر, میں کہ روح اقبال سے معذرت کے ساتھ اس میں تبدیلی کرتے ہیں کہ خدایا آرزو میری یہی ہے میری قومی زباں کو عام کر دے. وہ اس کے ساتھ وہ ناچنے لگے. ٹھیک ہے, اردو جو ہے ہم انہوں نے سچ لکھا ہے کہ جو لوگ صبح شام پختون پشتو کی محبت اور رٹ لگائے ہوئے اور پشتو کی محبت میں ان کو نیند نہیں آتی, یہ نہیں کہ الفاظ ہے, وہ پشتو نے لکھ سکتے ہیں نہ لکھے ہوئے کو پڑھ سکتے ہیں. اور یہ بات ٹھیک ہے. اب ہمارا تعلق یہ سیاستدانوں سے قریب سے رہا, ہماری رشتہ داری ہے, ہمیں معلوم. میرے پاس ان کے سفارشی خطوط آتے ہیں, انگریزی میں لکھے ہوتے ہیں. اس لیے ان کا یہ خدشہ ٹھیک ہے کہ پشتو جو ہے وقت کے ساتھ ایک بولی نہ بن جائے. لیکن اس کی ایک وجہ آپ نے 3 4 5 وجوہات بیان کی ہے کہ سرکاری سرپرستی نہیں ہے اور اس میں بڑے شاعر ہیں. اردو زبان کے اندر جتنے لوگ, اور خصوصاً پنجاب نے اردو کی بڑی خدمت کی, بلوچستان نے جتنی خدمت کی ہے آدمی کو حیرت ہو جاتی ہے. یعنی ان کے افسانے آقا گل صاحب کی طرح کافی انقلابی افسانے بھی ہیں. تو
شاہ محمد مری صاحب میں، آقا گل صاحب میں بلوچستان میں 6 سال رہا ہوں. آپ یقین کریں ان لوگوں نے زیادہ محنت کی ہم سے. ہم وہ ایک اردو کا ایسے دشمن بنایا ہوا ہے. اور بھائی زبان کا اس کے ساتھ کیا تعلق سیاست کے ساتھ؟ اور یہ قومی رابطے کی زبان ہے. اگر فرض کریں مجھے پنجابی نہیں آتی، ان کو پشتو نہیں آتی، آپ پنجاب جائیں گے کس زبان میں؟ بلوچستان کے طول عرض میں گھوما پھرا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے ساتھ اردو بولیں گے، آپ کو حیرت ہوگی، ان پڑھ بچے. یہ اگر آپ کا تجربہ ہو جائے نا، آپ جا کے دیکھ لیں. دوسری کئی جگہوں میں آپ کو شاید ایسے لوگ نہ ملیں، تو دیکھیں اردو نے آپ کو شہرت بخشی، عزت بخشی. اور جو آپ کی پشتو کی کتابیں ہیں وہ اگر آپ خود اردو میں نہیں لکھے، آپ کے یار دوست ہیں ان سے کہیں ترجمہ کریں. جو آپ کی اردو کی کتابیں وہ بھلے پشتو میں ترجمہ ہونی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسائل بھی دیے ہیں. لیکن سلیم راج صاحب ہمارے تھے، ان کو انجمن ترقی مصنفین جو ہے انہوں نے پہلے جنرل سیکرٹری بنایا، پھر صدر بنایا. ان کی اردو جو ہے وہ الحمدللہ ان کی پشتو سے زیادہ خوبصورت ہے. جن لوگوں نے اصل میں پختونوں نے، پٹھانوں نے لیٹسٹ علوم حاصل نہیں کیے. بس ساری زندگی ہماری اسی میں گزری کہ بھائی جی ہم پختون ہیں اور ہمارے آبا و اجداد نے انگریز کو مارا ہے، پیٹا ہے اور بگایا ہے اور ہم یوسف زئی ہیں. اور بس سارا اپنے ماحول میں نا کنویں کے مینڈک کی طرح ادھر گھومتے پھرتے ہیں. تو نہ سائنس ٹیکنالوجی میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، نہ جو ہے وہ میڈیسن میں کوئی آگے جاتے ہیں، نہ سوشل سائنسز میں ریسرچ کرتے ہیں. اس لیے ہمارا شاعر ادیب جو ہے نا وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتا، وہ اس کے پاس انفارمیشن ہی نہیں آتی تو وہ کیا کریں. اب غالب کے پاس شاعری بہت اچھی ہے لیکن تخیل کی شاعری ہے نا، کیونکہ اقبال کے ہاں شاعری ہے، وہ اپنے آپ کو شاعر بھی نہیں کہتا، فلسفی بھی نہیں کہتا. لیکن جو محققین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اقبال کو جو علمی سرمایہ میسر ہوا ہے اس کا تو عشر عشیر بھی غالب کو نہیں ملا. اسی لیے اس کے پاس جو علم ہے اس علم کی بدولت اس نے شاعری میں پھر بہت کچھ کہا، نوک پلک درست کیا، آمد آ جائے اور آ جائے، لیکن اس کے پاس مواد تو تھا نا، ریڈنگ میٹیریل اس کے پاس بہت تھا. تو وہ ایک جسٹیفیکیشن کے ساتھ بات کر سکتے تھے. اس لیے جمیل کاشوخیل صاحب نے کافی جو ہے وہ، میں نے تو ان کی منشیات کی چیز زیادہ پڑھی ہے اور باقی ٹیررزم کے حوالے سے انہوں نے رونا بہت رویا ہے. ان کی مجبوری ہوگی کہ آگے نہ بتا سکے کہ طالبان کیوں آئے، کیوں نہیں آئے اور کیوں چلے گئے. ٹھیک ہے، یہ شاید کسی کو معلوم بھی نہ ہو جائے اور شاید کوئی وعدہ معاف گواہ کسی وقت لکھ بھی لے، لیکن مشکل ہے. ٹھیک ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت گزر گیا تو اس کے اثرات جو ہے نا، اس کے اثرات کا کیا جواب ہونا چاہیے. ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بھی گریٹ گیم پر کتاب لکھی ہے. بس رونا دھونا ہے. ہمارے پشتو کے شاعر بھی سارا دن گلورین وطن تباہ ہو گیا اور یہ غرق ہو گیا اور خون ہو گیا اور جی میں زمین لوٹ گئی. او بھائی کیوں لوٹ گئی؟ ذرا کریٹیکل انالیسس کرو نا، کریٹیکل تھنکنگ کرو، ایسا کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا کیا کردار ہے، آپ کے اس بڑے کا کیا کردار ہے. ٹھیک ہے، اور آپ جن سیاسی پارٹیوں کو فالو کرتے ہیں ان کا کیا کردار ہے. اور بے ادبی معاف اس کے ساتھ ختم کرتا ہوں. یہ جو وار آن ٹیرر کے دوران جتنے لوگوں کو حکومت ملی نا، داڑھی بے داڑھی والے سارے، یہ سب اس میں شریک تھے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سر حمزه بابا وایي چې لای د سپین مخ خالونه شمیرم اوزګار نه یم او پرېږده الوته به د سپوږمۍ په لوري بیا کړم. او دغه ریزن لیکل چې کوم دي سر بیا ډېر ګران دي په دې وطن کې. محترم رحمت شاه سهیل صاحب ته خواست کوم چې تاسو له کوټې تکلیف کوئ دلته راشئ. ډاکټر سیدالرحمن صاحب تاسو له کوټې راشئ. پروفیسر حمید صاحب تاسو هم راشئ له کوټې. ډاکټر خیل دریاب صاحب تاسو هم راشئ او زبیر اسر صاحب تاسو هم راشئ. دا یو شیل به محترم پسیودین صاحب ته عبدالکبیر عطا صاحب ته خواست کوم چې راشي خپل نظم پیش کړي. عبدالکبیر عطا صاحب. کاچو خیل دے ہم حسین دے ہم جمیل دے، کاچو خیل دے ہم حسین دے ہم جمیل دے، ہم دے تلخ ہم و شیرین دے ہم جمیل دے. کاچو خیل دے ہم حسین دے ہم جمیل دے، ہم دے تلخ و شیرین دے ہم جمیل دے، او ہم ملنگ دے ہم باچا دے ہم دے قان دے، ہم ملنگ دے ہم باچا دے ہم دے قان دے،
هم د نوي دور نوی ترجمان دی بل خوا ګوره د پښتو روحي روان دی او ننداره ده هم عین دی هم جمیل دی کاچو خیل دی هم حسین دی هم جمیل دی او هم د ګڼو کتابونو لوی سختن دی خدای په خټه کې اخکلی یې دا پن دی شعر او نثر دا دواړه یې بدن دی شاعر نمرې مې یقین دی هم جمیل دی کاچو خیل دی هم حسین دی هم جمیل دی د لوړ خیال شهرت هر ځای کې راخور دی د لوړ خیال شهرت هر ځای کې راخور دی پښتونخوا ده که پنجاب دی که لاهور دی د ادب ګلستان د ادب باغ په هر ځای کې سمسور دی او خوست پرلی دی هم رنگین دی هم جمیل دی کاچو خیل دی هم حسین دی هم جمیل دی تل د خپل وطن د قام ښه او بد ستایي تل د خپل وطن د قام ښه او بد ستایي تور ته تور او سپین ته سپین ښه په جار وایي راته هر وخت نسخې د بیمار ښایي او هم زقم دی هم ګبین دی هم جمیل دی کاچو خیل دی هم حسین دی هم جمیل دی پیجډی او امپیل شوي پی بلها دی ما خو مخامخ لیدلې پکې دا دی ما تا چې پې لیکلي دا رښتیا دي زړه زما پې مطمئن دی هم جمیل دی کاچو خیل دی هم حسین دی هم جمیل دی ډېر ګران زخمي شینواري صاحب له بلنه ورکوم چې راشي او تاسو ته خپل خوندور نظم وړاندې کړي زخمي شینواري صاحب شاعره د الفت د فکر پنه د قربان شاعره د الفت د فکر پنه د قربان د پخو نه دي د پیغلې د پنځې با شڼا راوړه د حسن په بازار کې چې رنګونه د سنګسار کړه دنیا ته د نوي فکر نوي رڼا راوړه زما د نظم عنوان دی جمیل کاجو خیل دی کاجو خیل په خټه خان دی جمیل په خوی ملنګ یو خوږ انسان دی جمیل هم د ادب د باغ باغوان دی جمیل د هر ادیب شاعر جانان دی جمیل د ادب ناویلا سنگارې کړې د زړه په وینو دا زیارې کړې تک په ازغره د غلارې کړې د خپل ولس د حق اظهارې کړې د قام د فکر ترجمان دی جمیل د هر ادیب شاعر جانان دی جمیل یو نر پښتون دی د شملې سړی دی ښه د جرګې او مرکې سړی دی هم د خبرې د حجرې سړی دی ښه د مضبوطې حوصلې سړی دی د ملکن ادبستان دی جمیل د هر ادیب شاعر جانان دی جمیل نوح بیلام افسانے د اردو تلخ و شیرین خوږې ترخې د اردو سلگتی روح انگازې د اردو سترنګ ټوکې مسخرې د اردو په اردو هم کړی احسان دی جمیل د هر ادیب شاعر جانان دی جمیل هر یو تخلیقی او سپیزلې فکر میرا برزخ بل کوټلې فکر هم خاک نشین دی خاغلې فکر هر موضوع ته رسیدلې فکر د خپل مرام په لور روان دی جمیل د هر ادیب شاعر جانان دی جمیل دا چې تصویر د زرغونې ښکاري دا رڼاګانې چې رڼې ښکاري دغه ژوندي مړي څېرې ښکاري لا د یادونه افسانې ښکاري غازی د نصر د میدان دی جمیل د هر ادیب شاعر جانان دی جمیل که سپین مخونه او تور زړونه ګورو پکې د خلکو کردارونه ګورو کیسې نیمګړې قناعتونه ګورو د فن هنر د خیال حدونه ګورو ناس د کمال په تخت سلطان دی جمیل د هر ادیب شاعر جانان دی جمیل اخرنی بند دی ډېر دي چې داسې پلویان د ادب چې ملکن کړي ګلستان د ادب روان دي داسې وي کاروان د ادب د نم ملګري خادمان د ادب زخمی په مونږ د پاس اسمان دی جمیل د هر ادیب شاعر جانان دی جمیل یا پریم مې ورکړی دی میا بدرحمان شایست صاحب له بلنه ورکوم چې راشي او تاسو ته خپله مقاله په لنډو لنډو ټکو کې راغونډه کړي میا بدرحمان شایست صاحب دا وخت زما مخې ته د محمد جمیل کاچوخیل شعري مجموعه د وخت جبر پروت دی
دا د دې نه هم کتاب دی. دا کتاب په کال 2019 کې د چاپ په کالو ښایسته شوی دی چې تړون یې د ملک د بېوسه ناچارې او مظلومې طبقې یعنی د مزدورانو په نوم او د خپلې مور خانې بیبي په نوم کړی دی چې دوی له دا احساس را بیدار کړی دی. ځکه نو د جمیل کاچوخیل د دغه احساس په سوري کې د دوی د شخصیت هغه ښکلي رنګونه هم د دې د کلام په رڼا کې زه ستاسو ته ذکر کوم. او هغه شعر دی چې که زما د شخصیت حدونه ګورې که زما د شخصیت حدونه ګورې زما فن زما د فکر ترجمان دی. د دې د شخصیت د ښکلي او سپېڅلی رنګ چې د خپل رب سره هم کلام دی نو وایي چې رابطه زما اوستا ته عطا زه خطا ته عمل زما نه غواړې زه د خولې تشه وینا په دنیا پسې لیواله دغه هم ما کړي تا زه د نن ټول ظلمت یم ته راوبخې رڼا. جمیل کاچوخیل د خپل شعر په آینه کې یو ښاغلی سپېڅلی رنګ لري. په خپله پښتنه ټولنه کې د دوی چرته هم په نظر راځي نو دوی د شخصیت رنګونه راڼه خواږه او نظر وړونکي دي. کور د دوی د معاشرې یوه وړه دایره ده چې دوی پکې د زوی ورور پلار او په نورو رشتو تړلي یاد ښکاري. د دې دوی د یو زوی په حیث باندې د شخصیت رنګونه ډېر پاخه او کوټلې دي. د کتاب تړون یې د خپلې خوږې مور په نوم کړی دی. لیکي چې زما د مور خانې بیبي په نوم چې ماله دا احساس را بیدار کړی دی. خپل یو نظم زما مور خانه بیبي کې د هغې سره د خپل عقیدت اعلی څرګندونه کړې ده. وایي چې ډېرې یې نه ویلې اکثر خاموشه به وه ډېرې یې نه ویلې اکثر خاموشه به وه و خوږه ژبې دومره په ښه ګفتار پوهېده پښتو جامه وه د دې و حیاناکه ډېره هم د وعدې نه خبر هم په اقرار پوهېده اکثر خبرې د دې د کاڼي کرښې به وې دا د ژوندون د نبض په هر رفتار پوهېده. بل یو نظم اوږد نظم دی مور ته سلام هم یې د خپل اهلیت صلاحیت او لوړ مقام د مور د دعاګانو ثمره ګڼلې ده. او وایي چې ستا د دعا دا لوی اثر دی دا ستا جمیل چې سخنور دی خو ستا صفت و تلاچار دی دا توان طاقت نه بهر دی. بیا هم که هم ستا محبت ته سلام ای زما مور ستا عظمت ته سلام. د خپلې سکه مور سره سره د دایي مور په هکله هم د عقیدت او احترام نه ډک نظم مور څه شوه کې لیکي چې ما نه قربان او سپېلنی څه شوه زما د مینې لیونی څه شوه زه به د لوبو نه بیزار شوم زر به یې غېږې ته ګزار شوم کله چې زه یې په قرار شوم زر په قصو به یې قلار شوم او د زړه د خوږ هغه پټی څه شوه زما د مینې لیونی څه شوه. ښاغلی جمیل کاچوخیل د دې خوږې دایي مور د مینې په هکله لیکي چې کله زما کشره خور وفات شوه او زما دایي مور د هغې د مرګ اعلان واورېدو نو هغې ته د زړه دوره وشوله او وفات شوه. دا ځکه چې مونږ چېرته هم د خپلې مور او د بلې مور لفظونه نه دي رامنځته کړي. جمیل کاچوخیل وړاندې لیکي چې زه هغه خوشقسمته انسان یم چې ما ته د دریو بیندو مینه نصیب شوې ده. د مور او زوی د خوږې رشتې نه وروستو د خور او ورور د مینې رشته ده. ښاغلی جمیل کاچوخیل د خپلو خویندو سره هم مثالي مینه لري. د خپلې خور د مرګ د یو نظم کې یو شعر وایي چې زه لا تر دې دمه ژوندی یم څومره بې لوزه بې واده یم هسې په خوله وایم خفګان دی او دغه مې سلې د جانان دی. همدغه شان د یو پلار په حیث د جمیل کاچوخیل د شخصیت رنګ ډېر ښکلی او سپېڅلی دی. د خپلو زامنو سره مینه هم کوي نصیحت هم کوي او دعاګانې ورته هم کوي. جلیل ته یو نظم کې وایي چې د ننګ ناموس په خزانو دی رب مالدار لره د ننګ ناموس په خزانو دی رب مالدار لره تار تار زړه کدی پګړی وي پرې خوشحاله اوسه زقوم به ښه وي د پردي باغ د حرامې میوې زقوم به ښه وي د پردي باغ د حرامې میوې که ستا پرې
کستا پر خلا پولی پولی وی پر خوشاله اوسا دا ستا د برخی ازغي خدای زما په لاس کې مات کا دا ستا د برخی ازغي خدای زما په لاس کې مات کا تا ته د ګولو دی ډالۍ وي پر خوشاله اوسه همدارنګ عقیل ته نو یو نظم کې وایي چې ای زما د سترګو توره ای زما د زړه ټکوره د عزت سره ترې غواړه د وربشو ډوډۍ سپوره او په خپله یې هم د رشتو د تقدس خیال ساتلی دی او بچو ته هم دغه نصیحت کوي چې که جنت دی خوښ وي واخله که جنت وي خوښ دی واخله د خپو لاندې دی د موره خور له ورکړه بې بدله ته مه ساته د خوره عزیزانو سره سیال ځه چې ونوځې له شکوره د هر مشر مخکې چرته باس اونه کړې په زوره بې دعا به څه سند بې دعا نه به څه درکړي پلار جمیل د دې نه نوره ښاغلی جمیل کاچوخیل که د خپلو زامنو سره مینه کوي نو د وطن د ظلمو د روښانه مستقبل فکر هم ورسره دی د دې پورې دا نور د وخت د کمي په وجه باندې زه نشم ویلی او د دې کور د دننه د رشتو په حواله سره دغه څو ګزارشات ما ستاسو ته وړاندې کړئ مننه ډېر مننه آپ کی بھرپور تالیوں میں میں محترم پروفیسر مظفر حسین ہرل صاحب کو یہاں پر بلانا چاہوں گا کہ وہ آئے اور اس پروگرام کے حوالے سے اس تقریب کے حوالے سے ہمارے رویوں کے حوالے سے ہمارے پختونولے کے حوالے سے جو ہے کچھ کہے مختصر لفظوں میں آپ کی تالیوں کی گونج میں. مجھے افسوس ہوا بہت سارا کہ میں پہلے جب سن رہا ہوتا تھا موسیقی بھی پشتو اس وقت ہوتا تھا یا آج مجھے لگا کہ مجھے پشتو زبان کیوں نہیں آتی, اتنے اچھے لوگ پشتو میں گفتگو کر رہے ہیں. مجھے دکھ ہوا کہ مجھے بھی پشتو زبان آنی چاہیے تھی. یہ میرا پہلا تاثر تھا اس کے بارے میں. میرا تعلق محمد جمیل کاچوخیل سے ہے, مجھے اس پہ فخر ہے. میں پنجاب سے ہوں اور یہ اتنا طاقتور آدمی ہے ذہنی طور پہ, علمی طور پہ اور ادبی طور پہ کہ محبت کے طور پہ کہ یہ وہاں تک پہنچ گیا ہے اور ہم سے تعلق قائم کر لیا ہے, تو یہ اس کی کامیابی ہے, یہ اس کی شخصیت ہے. اس پہ سب لوگ آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ گفتگو بہتر کر سکتے ہیں, مجھ سے زیادہ بہت بہتر گفتگو ہو سکی ہوگی. میں تو کبھی کبھی جانتا ہوں, اس پہ فخر کرتا ہوں کہ اتنے لوگوں نے ان کی تعریف کی ہے تو میرا ان سے تعلق ہے, مجھے اس پہ فخر ہے. اب بصیت ادیب میں ان کو کس طرح دیکھتا ہوں, میرے لیے یہ زیادہ اہم ہے. یہ افسانہ نگار ہیں, پشتوں میں انہوں نے شاعری کی ہے, نظم کہی ہے, نعت کہی ہے. میں نہیں پڑھ سکا, پھر ایک بار اس کے لیے معذرت, لیکن ان کی افسانے میں پڑھ چکا ہوں. افسانے پر میرے طالب علم نے اس پہ ان پہ ایم فل کا تھیسس بھی کیا ہے میرے ساتھ. وہ یہیں کا طالب علم تھا, پٹھان تھا, وہ جانتا تھا اس کلچر کو, اس لیے میں نے ان کو دیا, یہ ٹاپک دیا. میں یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں تو وہاں یہ ہمارا روزگار ہے, لیکن ان سے تعلق جو تھا وہ اس روزگار سے سوا ہے تھوڑا سا. اچھا, سنتے ہوئے یہاں مجھے لگا کہ سب سے پہلے کہ ادیب جو ہے یہ لکھتا کیوں ہے. ان کی شخصیت ایک ادیب کی ہے تو یہ کیوں لکھتا ہے اور کیا لکھتا ہے اور ادب کیا ہے. بنیادی ادب کی تعریف یہ ہے کہ ادب آپ کو پرسیپشن دیتا ہے اور پلیئر دیتا ہے, لطف دیتا ہے اور زندگی کے بارے میں آپ کو سوچ دیتا ہے. زندگی کیا ہے, ایک ہی موضوع ہے ادب کا. دنیا کی جہاں کی کتابیں اٹھا لیں, جتنی مرضی اٹھا لیں, مذہب کی لکھی ہوئی اٹھا لیں, کسی ادیب کی لکھی اٹھا لیں, ادب پہ, شاعری پہ, نثر میں, نظم میں جو بھی لکھا, اس کا بنیادی جو موضوع ہے وہ زندگی ہے. اور وہ زندگی کے بارے میں سب کوئی لکھا ہے, لیکن اخبار کی طرح نہیں ہے. اس کی پہلی جو خوبی ہے وہ اس کا پلیئر ہے, وہ لطف ہے. ادیب لطف دینے کے لیے لکھتا ہے, اس لیے لکھتا ہے کہ لوگ اس سے حظ حاصل کریں. اگر افسانہ مجھے اچھا نہیں لگتا تو میں کیوں پڑھوں گا, اگر مجھے نظم اچھی نہیں لگتی تو میں کیوں سنوں گا. تو میرا پہلا تعلق ادیب کے ساتھ اس لطف کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے.
لطف کیا کرتا ہے کہ وہ مجھے میرے اپنے زمان و مکان سے نکال لیتا ہے اور اپنے زمان و مکان میں لے جاتا ہے. یہ تھوڑی مشکل اور سلیبس کی یا کتابی بات ہے کہ آپ زمان و مکان سے نکل کے دوسرے زمان و مکان میں کیسے جائیں گے. میں اس کی وضاحت یوں کرتا ہوں کہ ہم سب یہاں موجود ہیں، اس حال میں موجود ہیں، لیکن کچھ باتیں سنتے ہوئے تخیلاتی طور پہ ہم کہیں اور پہنچ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اس زمان و مکان میں رہتے ہوئے کسی اور ٹائم اینڈ سپیس میں چلے جاتے ہیں. ادیب کا پہلا کام اس اپنے قاری کو، اس نقاد کو جو اس کی کتاب پڑھ رہا ہے، اس کو اس کے اپنے زمان و مکان سے نکال لینا ہے اور اپنے تخلیق کردہ زمان و مکان میں لے جانا ہے. جب وہ وہاں لے جاتا ہے تو اس کے بعد وہ جو کچھ کہنا چاہتا ہے اب اس کو ماننے کے لیے قاری یا نقاد تیار ہو گیا ہے اور وہ لطف کے راستے سے اس کو اپنے ساتھ ملاتا ہے. یہ بنیادی طور پہ ہے. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ادیب کس سطح پہ انسان کو متاثر کرتا ہے. دیکھیں ہر انسان، ہر آدمی پڑھنے والا جو ہے وہ 3 سطح پہ موجود ہے. ایک اس کی جسمانی سطح، ایک اعصاب ہیں جس کو ہم جسمانی سطح کہتے ہیں، ایک اس کا ذہن ہے جس کو ہم دماغ کہتے ہیں، ایک اس کی روح ہے جو اس سے بھی ماورا ہے. ادیب تینوں سطح پہ ہم سے گفتگو کرتا ہے. وہ جسمانی سطح پہ گفتگو کرتا ہے، وہ دماغی سطح پہ ہم سے گفتگو کرتا ہے، وہ روحانی سطح پہ گفتگو کرتا ہے. بہینی جتنی سطحوں پہ وہ گفتگو کرتا ہے اسی طرح اس کے موضوعات بھی 3 ہی سطح کے ہوتے ہیں. جمیل صاحب کے یہاں میں تینوں سطح نظر آتی ہیں. وہ جسمانی سطح پہ، اب اس میں ایک ہم خاک نشی میں ایک ان کا افسانہ آخری کئی سال بعد جس کی زیبوں کو انہوں نے اپنے ماحول کے ڈر سے مار دیا. کیا وہ واقعی مر گئی ہے؟ وہ زندہ ہے. اگر وہ مر گئی ہوتی تو اس کا پہ افسانہ نہ لکھا جاتا. وہ زندہ ہے ہمارے ذہنوں میں اور آپ کے ذہنوں میں. آپ نے اپنے معاشرے کے خوف سے اس کو اور اس کے میاں دونوں کو مار دیا. لیکن اس کو پتہ ہے، لکھنے والے کو پتہ ہے کہ وہ زندہ ہے. اب وہ قاری وہ جان پائے گا جو جسمانی سطح سے دماغی سطح تک یا روحانی سطح تک اس افسانے کو پڑھے گا. تب اس کو پتہ چلے گا کہ زیبو زندہ ہے اور اس افسانے نے اس کو زندہ کر دیا ہے. گویا لکھنے والا وہ نہیں لکھ رہا جو کاغذ میں موجود ہے، جو اس افسانے میں موجود ہے، جو بچے پڑھ رہے ہیں، جو آدمی پڑھ رہا ہے. جمیل کاچوخیل وہ نہیں کہہ رہا ہے. جمیل کاچوخیل وہ کہہ رہا ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا، جو بین السطور میں ہے. اور بڑا لکھنے والا ہمیشہ بین السطور میں لکھتا ہے. پڑھنے والا اس کو ڈھونڈتا ہے کہ آخر وہ کہنا کیا چاہتا ہے. مختصر افسانہ، تشنگی رہتی ہے. بھئی تشنگی کیوں رہتی ہے اس میں؟ کیوں آپ اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے؟ آپ اس سطح پہ جائیں جس سطح پہ لکھنے والا لکھ رہا ہے تو آپ یقیناً افسانے کو جان جائیں گے، آپ کو تشنگی نہیں رہے گی. اگر آپ اس سطح پہ ہیں جہاں جسمانی سطح پہ یا اس کی زبان کی ایک جو لاجیکل سطح ہے اس پہ جہاں لکھا گیا ہے، افسانہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. افسانہ سمجھنے کے لیے آپ کو روحانی سطح پہ جانا پڑے گا، اپنے اس زمان و مکان سے نکلنا پڑے گا. تب آپ یہ شکایت نہیں کریں گے کہ جمیل صاحب کو ان موضوعات پہ لکھنا چاہیے. سب سے اساس ترین آدمی ہے لکھنے والا. وہ خود محسوس کرتا ہے مجھے کیا لکھنا ہے، میں آپ اس کو کیا پڑھائیں گے. نقاد ویسے بھی ایک قدم پیچھے ہے. نقاد، میں بڑا افسانہ نگار نہیں بن سکا. میں 20 سال سے افسانہ پڑھا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے افسانہ کیا کہتا ہے. لیکن میں لکھنے والے سے ایک قدم پیچھے ہوں. وہ افسانہ لکھے گا تب میں اس پہ بات کر سکوں گا. اگر وہ افسانہ نہیں لکھے گا میں بات اس پہ نہیں کر سکوں گا. میں نقاد ہوں، میں لکھنے والے کو یہ نہیں بتاؤں گا. لکھنے والا مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ میں کون سا اس کا ٹاپک لوں، کون سا موضوع لوں، کس طرح لوں، کس طرح اس کا پلاٹ بناؤں، کون سے کردار کروں، کس کردار کو مار دوں، جب چاہے زیبوں کو مار دوں. وہ خود سوچتا ہے کہ میرا پڑھنے والا کون ہے. اس لیے یہ میرا پہلا سوال اس کا جواب ہے جو یہاں عام طور پہ سوال کیا گیا کہ سب لوگوں نے سوچا کہ اچھا جمیل صاحب کو یوں لکھنا چاہیے. بھئی آپ کون ہوتے ہیں ادیب، کسی بھی ادیب کو کہنے والے؟ نقاد تو ایک قدم پیچھے چل رہا ہے اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یوں لکھے. وہ آپ کے مشورے سے لکھ رہا ہے. جب جمیل نے لکھنا شروع کیا تو اس وقت آپ کہاں تھے؟ کیا اس نے تنقید کی کتابیں پڑھی ہیں؟ اس کو بتایا گیا ہے کہ اچھا افسانہ یوں ہوتا ہے، یا یورپ میں افسانہ ایسے لکھا جاتا ہے، یا بڑے موضوعات یہ ہوتے ہیں؟ نہیں.
وہ خود غیر مطمئن آدمی ہے، اس کو لگا کہ بنی ہوئی دنیا میرے خیال کے مطابق نہیں ہے، اس کو تبدیل ہونا چاہیے۔ لکھنے والا یہ صرف یہ نہیں کر رہا ہوتا ہے کہ وہ جو معاشرہ ہے اس کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے، یہ بالکل غلط جواب ہے، بچوں والا جواب کہ لکھنے والا معاشرے کی عکاسی کر رہا ہے۔ کمال ہے معاشرہ ہر آدمی کو نظر آ رہا ہے، نہیں ہے، وہ سوال بناتا ہے، وہ نیا معاشرہ تخلیق کر رہا ہوتا ہے، وہ مستقبل میں دیکھ رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں اس کے مطابق دنیا بن جائے، یہ اس کا فرض ہے، وہ کام کر رہا ہوتا ہے، نکات وہاں بعد میں پہنچتا ہے اور تخلیق کار وہاں پہلے پہنچ رہا ہوتا ہے۔ پلاٹ کس طرح بنانا ہے، زبان کس طرح بنانی ہے، کس طرح کے کردار بنانے ہیں، یہ اس کی مرضی پہ مشتمل، کوئی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا، اس کو ٹیچ نہیں کر سکتے، آپ اس کو پابند نہیں کر سکتے کہ یہ لکھو یہ لکھو یہ لکھو۔ اب یہ کچھ باتیں وہ نہیں لکھتا ہے، اس کو اسی معاشرے میں زندگی گزارنا ہے، اس کی جان، اس کے بچوں کی جان، اس کے عزیز و اقارب، اس کے ارد گرد بسنے والے لوگ اس کو بہت پیارے ہیں، وہ کیوں وہ سچ لکھے جو فساد کا سبب بنے، کیوں ایسا سچ لکھے؟ ہاں وہ سچ لکھے گا لیکن کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہوگا ان سب باتوں میں۔ اسی افسانے، ایک افسانے میں جو وہ کہنا چاہتا ہے وہ لکھتا ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات کہ افسانے میں، ناول میں، داستان میں، نظم میں، ڈرامہ میں، بڑے ڈرامہ میں وہ بات جو کہی جاتی ہے وہ لکھی نہیں جاتی ہے، وہ کہیں بھی نہیں لکھی ہوتی ہے، وہ آپ کا پرسپشن، آپ کا ادراک، آپ کی سوچ اس کو ڈھونڈتی ہے کہ اچھا یہ افسانہ اس نے کیوں لکھ دیا، کہ کیا ہمیں یہ صرف کہانی سنا رہا ہے زیبوں کی کہ وہ گجروں کی ایک لڑکی تھی، فلاں ہوا فلاں ہوا۔ اس کا مقصد کہانی سنانا نہیں ہے، اس کا مقصد کچھ اور آپ کو بتانا ہے کہ آپ اپنے ارد گرد، اپنے گھروں میں کیا دیکھتے ہیں، کیا خود آپ کے پاس محبت کرنے کا حق ہے اور آپ کے گھر والوں کے پاس وہ نہیں ہے، ان کی سزا موت ہے۔ جو ایک انسان اپنے یہ حق سمجھتا ہے کہ کیا وہ دوسروں کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جمیل خان نے یہ جملہ نہیں لکھا ہے، کیوں نہیں لکھا ہے؟ یہ آپ بہتر مجھ سے جان رہے ہوتے ہیں، وہ زیادہ سمجھدار ہے، وہ اس سطح زبان کی، وہ سطح جو لاجک سطح ہے افسانے میں وہ کبھی استعمال نہیں ہوئی ہے۔ ادیب کی ہاں وہ زبان کبھی استعمال نہیں ہوئی جو لاجیکل ہے۔ ادیب ہمیشہ جو سمبالک لینگویج ہے وہ استعمال کرتا ہے، جو علامتی زبان ہے استعمال کرتا ہے۔ آپ کو اس علامتوں کو سمجھنا ہے، کئی سال بعد مجھے اس سے کیا ہے، ہم خاک نشین ہیں، اس کو جاننا ہے، اس عنوان کو جاننا ہے، تب آپ اس کو افسانے کو سمجھ پائیں گے، تب آپ جان پائیں گے کہ جمیل خان کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو یہ میرا اس پہلے سوال کا جواب ہے کہ آپ سمجھانا چاہتے ہیں، سب لوگ سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ ایک ناول لکھ لیں، آپ ان موضوعات پہ گفتگو کریں، آپ ان موضوعات پہ گفتگو کریں، جن موضوعات، جو سینسٹیو موضوعات، جو اس کو لگتا ہے کہ یہ دنیا یہاں سے میں نے تبدیل کرنی ہے، وہ ان موضوعات پہ بات کرے گا۔ وہ کون سے موضوعات لے گا؟ وہ وہی لے گا جو اس کی مرضی ہوگی۔ ہم اس کو ٹیچ نہیں کر سکتے، ہم اس کو پڑھا نہیں سکتے، ہمیشہ جو ہے نکات دوسری سطح پہ ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، اب صبح سے سن رہے ہیں اور اتنی ٹیکنیکل قسم کی گفتگو مزید میرا خیال میں آپ کے لیے کچھ بنے گی مسائل کے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں یاران قلم کا، جمیل صاحب کا، آپ کا، خان صاحب، دوستوں کا، مجھے موقع ملا یہاں چند لمحے آپ نے مجھے سنا، آپ کا بہت شکریہ۔